الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا ہوا پروسٹیٹ، جسے انگریزی میں BPH یعنی بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا ہے۔ پروسٹیٹ اخروٹ کے سائز اور شکل کا ایک غدود ہے جو مردوں میں پیشاب کی نالی کے گرد لپٹا ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ کے اہم کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مردانہ منی کو سیال یا رطوبت فراہم کرتا ہے۔ پروسٹیٹ شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن عمر میں اضافے کے ساتھ 13 سے 19 سال کے دوران میں دگنے سائز کا ہو جاتا ہے اور 25 سال کی عمر کے بعد دوبارہ اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بڑھے ہوئے پروسٹیٹ گلینڈ کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کے پیشاب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ مردوں میں عمر کے اضافے کے ساتھ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پیشاب کی نالی پر غیر ضروری دباؤ ڈالتا ہے۔ کیونکہ پروسٹیٹ گلینڈ پیشاب کی نالی کے گرد لپٹا ہوتا ہے اور سائز میں اضافے کی وجہ سے بعض دفعہ پیشاب کے گزرنے کا راستہ محدود کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایسی صورتحال کے لیے فلومیکس اور اینٹی بائیوٹک ادویات کا سہارا لیتے ہیں، جس سے آپ کی علامات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ بدستور موجود رہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز پروسٹیٹ گلینڈ کے سائز میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم میں موجود ہارمونز کا جائزہ لیں تو واضح طور پر ہمیں دو قسم کے ہارمونز نظر آتے ہیں۔ اس میں پہلی کیٹیگری کے ہارمونز انابولک ہارمونز کہلاتے ہیں، جبکہ دوسری کیٹیگری کے ہارمونز کیٹابولک ہارمونز کہلاتے ہیں۔ انابولکس کا کام جسم میں چیزوں کو بنانا یا بڑھانا ہوتا ہے، جبکہ کیٹابولک چیزوں کو توڑتے ہیں، خاص طور پر ہمارے کھائے ہوئے کھانے کو، تاکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بن سکے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس انابولک ہارمون یا انزائم کی ایکٹیویٹی کو کم رکھنا ہے تاکہ پروسٹیٹ گلینڈ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ تو ہمیں اپنے کھانے کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، کیونکہ دودھ جسم میں انابولک ایکٹیویٹی کو فروغ دیتا ہے اور جسم کی بڑھوتری میں کام آتا ہے۔ اسی لیے پیدائش کے بعد بچوں کو دودھ پلانے سے ان کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے۔ تو بڑی عمر میں کیونکہ اس نشوونما کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء مثلا دہی، لسی، مٹھائیاں، پنیر وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا استعمال کم سے کم ہو۔ دوسرے نمبر کی غذا جس کے لیے احتیاط ضروری ہے وہ ہے چینی اور بہت زیادہ پروسیس کیا ہوا آٹا، جیسے میدا اور فائن آٹا، کیونکہ چینی اور میدا یا ان سے بنی ہوئی غذائیں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے انسولین کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ انسولین بھی پروسٹیٹ کی تکلیف میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ تو ہو گئی پرہیز کی بات۔ اگر آپ BPH یا بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں تو مندرجہ بالا پرہیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اب آتے ہیں کچھ قدرتی علاج کی طرف جو بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات میں آپ کو کافی مدد کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سو پالمیٹو نامی پودا، جو بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کے لیے پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس سے بنی ہوئی ادویات صرف آن لائن دستیاب ہیں، لیکن یہ کافی مہنگی ہے۔ اس کا ایک مناسب قیمت حل یہ ہے کہ آپ 100 پالمیٹو کا مدر ٹنکچر لے لیں۔ یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک شاپ سے سیبل سیرولیٹا کیو کے نام سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اس دوا کے 15 سے 20 قطرے آدھے کپ پانی میں 7 سے 10 دن تک استعمال کرنے سے آپ کو بڑے ہوئے پروسٹیٹ کی علامات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسری قدرتی دوا جو اس سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے وہ ہے اسٹنگنگ نیٹل، جسے اردو میں بچھو بوٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ہومیوپیتھک شاپ سے اورٹیکا یورینس کیو کے نام سے آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس کے بھی 5 سے 10 قطرے صبح و شام 7 سے 10 دن تک استعمال کرنے سے فائدہ مل سکتا ہے۔ ان قدرتی دواؤں کے علاوہ اپنی غذا میں ٹماٹر، چقندر، پھول گوبھی، بند گوبھی کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹماٹر پکا ہوا ہو تو زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں لائکوپین ہوتا ہے اور لائکوپین پکنے کے بعد زیادہ آسانی سے جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ بازار کے بنے ہوئے کیچپ وغیرہ کو استعمال نہ کریں، بلکہ ٹماٹر کو ابال کر یا مائکرو ویو کرنے کے بعد بلینڈر میں پیس لیں اور وہ استعمال کریں، یا سالن پکاتے وقت اس میں ٹماٹر کی اضافی مقدار شامل کر دیں تاکہ آپ کو خوب سارا لائکوپین اپنے سالن سے ہی حاصل ہو جائے۔ تو ان چند پرہیزوں اور قدرتی دواؤں کے استعمال سے امید ہے کہ آپ کو پروسٹیٹ کی علامات کو کم کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔